حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں کچھ رات کے وقت سی رہی تھیں، آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ بہرحال آپ نے کوشش کی لیکن سوئی نہ ملی۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا، اور جب آپ نے تبسم فرمایا تو آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور خارج ہوا کہ سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گم شدہ سوئی مل گئی۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نورانی بنایا، کتنا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور مصر کی عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عورتیں آپ کا جلوہ دیکھ لیتی، آپ کا حسن ظاہر دیکھ لیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کل بروز قیامت کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے کہ جو اس دن بھی میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب آپ کو مقام محمود حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ظاہر ہوگا، ساری مخلوق آپ کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن بدنصیب کون ہوں گے جو آپ کو وہاں بھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بخیل لوگ ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ بخیل سے مراد؟ فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی جو درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور یہ واحد عبادت ہے، مخلوق کے لیے عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اور بھی احکامات اللہ نے نازل فرمائے، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، حج کا دیا، صدقات خیرات کا دیا، اسی طرح درود کا حکم دیا۔ لیکن نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی دیتا ہوں، حج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں۔
لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے اور وہ درود پاک کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ جب سارے اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، اللہ اللہ کہنے والے چلے جائیں گے، لیکن رسول اللہ کا ذکر کرنے والا خالق کائنات موجود ہوگا، اور وہ اس وقت بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور ہر کسی نے پل صراط سے گزرنا ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، سب نے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب نے وہاں سے گزرنا ہے، اور اس کے نیچے جہنم بنا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ ایک میرا امتی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، لڑکھڑاتے ہوئے وہ چل رہا ہوگا، وہ نیچے گرنے ہی والا ہوگا کہ ایک نور کا لپکا آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایک مرتبہ مجھ پر محبت سے درود پڑھا ہوگا، وہی درود بن کر اس کو پل صراط عبور کرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھا، نبی غیب کی خبریں بتاتا۔ اگلا جمعۃ المبارک کو ذوالحجۃ الحرام شریف تشریف لا چکا ہوگا، اور اس ماہ مقدس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہے، تو آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ آپ کا نام ابراہیم ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے ابن اور رحیم سے بنا ہے، یعنی محبت کرنے والا باپ، لیکن اس کو ابراہیم کہا گیا۔ آپ کے والد کا نام تعرخ ہے، اور والدہ کا نام امیلہ تھا، کنیت آپ کی ابو دیفان ہے۔ آپ کے دو بھائی تھے، تاحور اور ہاران، اور حضرت لوط علیہ السلام انہی ہاران کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد تعرخ کی عمر جب 75 سال ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا، جو عراق کے بابل شہر میں عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو آپ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صحیفوں اور کتابوں کو نازل فرمایا، جس میں سے 60 صحیفے جو ہیں سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور پھر ان کے بعد آپ پر تورات جو کتاب ہے وہ نازل کی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے سب سے پہلے اپنی اولاد کا ختنہ کیا، اور یہ ختنہ پیشاب کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، قوت بہ کے لیے مفید ہے، اس سے اولاد کبھی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے داڑھی مبارک میں جو وہ سفید بال ظاہر ہوا، اس سے پہلے کسی کی داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال آیا، عرض کی یا ربی ما ھذا، اے میرا رب عز و جل یہ کیا ہے؟ قال وقارن، اللہ نے فرمایا یہ بزرگی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی زدنی وقارا،
اے میرے رب میری اس بزرگی میں اضافہ فرما۔ یعنی سفید بالوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے، اور سفید بال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ظہری جو تقریباً 63 برس تھی، لیکن آپ کی داڑھی مبارک میں 16 یا 17 بال سفید تھے، اس لیے کبھی آپ کو مہندی لگانے کی نوبت نہیں ہے۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد مہندی کا خضاب جو وہ لگایا کرتے تھے۔ مرد کو کالی مہندی کالا خضاب لگانا یہ منع ہے۔ ہاں جہاد کے موقع پر اگر ضرورت پڑے تو پھر سفید بالوں کو وہ کالا کر سکتا ہے تاکہ سامنے والے پر روب داری ہو سکے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو جو ہے وہ کالا خضاب لگانا یہ منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ناخن مونچھیں کٹوائیں، اور آپ کی شریعت میں یہ کام فرض تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مونچھوں کے بال اتنے بڑے نہیں ہونے چاہیے جس سے لب جو ہیں وہ چھپ جائیں، یعنی یہ اوپر والے یہ لب ہیں یہ چھپنے نہیں چاہیے، یہ اوپر والے لب زہر ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں، ان کے پورے لب جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز پئیں، شربت، دودھ، کوئی چیز بھی پئیں گے تو ان کی مونچھوں کے بال اس پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، تو اتنے بڑے بال مونچھوں کے رکھنا جس سے یہ لب چھپ جائیں یہ منع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھنے دو، اس کو معاف کرو، یعنی داڑھی نہ کٹاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، چھوٹا کرو، اور مونچھیں اتنی ہونی چاہیے کہ جیسے یہ ابرو کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر ہونی چاہیے، یعنی لبوں کے اوپر جو بال ہیں اس کو چھوٹا کروا لے، باقی سائڈوں سے اگر کوئی بڑے کرنا چاہتا تو وہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ سائڈوں سے مونچھوں کے بڑے بال رکھنا یہ جائز ہے اور درست ہے۔ داڑھی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ واجب بھی ہے۔ واجب کا جو ترک کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو اعلانیہ کرتا ہے بار بار یہ گناہ کرتا ہے وہ فاسق معلن ہوتا ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، جس کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے وہ اس کو کٹوا سکتا ہے، کم از کم ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، اتنی زیادہ بڑی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹخنوں کو جا کے چھو رہی ہو، گھٹنوں کو چھو رہی ہو، کہ ایسی لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں گھٹنوں تک چلی جاتی ہے۔ ایسی داڑھی رکھنا جس سے لوگ انگلی اٹھائیں، ایسی داڑھی رکھنا بھی منع کیا گیا۔ اور ایک مٹھی جو ہے اکثر صحابہ کرام ایک مٹھی داڑھی مبارک رکھا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہوئی، یعنی موت کا جو فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام اس سے ہوئی۔ تو انہوں نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت مجھے وہ شکل دکھاؤ، اپنی وہ حالت دکھاؤ جس حالت میں آ کر تم مسلمان کی روح کو قبض کرتے ہو، جان نکالتے ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا چہرہ دوسری طرف کریں، تو آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا۔ ملک الموت نے کہا آپ چہرہ میری طرف کریں، جب آپ نے اس کی طرف چہرہ کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، جس نے قلب و دماغ کو معطر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو آخرت میں کوئی انعام نہ بھی ملے، اے ملک الموت علیہ السلام تمہارا چہرہ دیکھ لینا ہی اس کے لیے بہت بڑی برکت اور بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی اس کے لیے جو ہے اجر ہوگا، اس کا صلہ ہوگا۔ اتنی پیاری حسین و جمیل شکل تمہاری، خوشبوئیں آ رہی ہیں آپ سے۔ پھر کہا اچھا اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جو تم کسی فاسق فاجر کافر کی روح قبض کرتے وقت اختیار کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا چہرہ دوسری طرف کریں، آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا، پھر کہا میری طرف کر لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے سامنے دیکھا تو خوفناک مہیب صورت والا سیاہ فام شخص کھڑا ہے جس کے سارے بدن پر بال ہیں، سخت بدبو آ رہی ہے، ناک سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ جب یہ شکل دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام مدہوش ہو گئے، اور جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا اگر کسی کافر کو مرنے کے بعد عذاب نہ بھی ہو
اس کا صرف تیری شکل کو دیکھ لینا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اتنی ڈراؤنی اتنی خوفناک تمہاری شکل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا یہ قول ہے کہ اے لوگو اگر تم میت پر رونے کی بجائے اپنے آپ پر روتے تو زیادہ بہتر تھا کہ مرنے والے کو 3 مراحل سے نجات مل گئی. نہیں جو دنیا سے چلا گیا جو مر گیا اس نے 3 سٹیپ عبور کر لیے. کیا؟ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کئی جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں آسمان کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت اکیلے نہیں آتے, کئی فرشتے ساتھ اس کے آتے ہیں. وہ فرشتے اس انسان کو جکڑ لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر فرشتے اس کو پکڑے نہ, اس کو جکڑے نہ, تو وہ جنگل میں بھاگتا پھرے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ موت کی سختی کیسے ہوتی ہے, کوئی اندازہ؟ تو انہوں نے کہا اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جیسے ایک انسان کے جسم کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی جو ہے وہ کھبو دی جائے, یعنی ایسی ٹہنی ہو جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں, پھر وہ انسان کے جسم کے اندر پیوست کر دی جائے, پھر اس کو کھینچا جائے. فرمایا یہ تو ہلکی تکلیف ہے, موت کی سختی اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ سامنے ہو, سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ سامنے ہو تو عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں, خبر نہیں ہوتی. اور جس کے سامنے سرکار دو عالم کا جلوہ ہو, جان نکل بھی جائے گی تو پرواہ نہیں ہوگی, احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا قبول فرمائے. تو فرمایا کہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا, اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا. تیسرا سٹیپ, اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کھانی نہیں ہے, ذائقہ صرف یہاں تک ہوتا ہے. موت جو ہے انسان کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ جسم اور روح کے درمیان تعلق کی کمزوری کو موت کہا جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, نہیں یہ شام زندگی بلکہ صبح دوام زندگی. یہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی اب اس کی شروع ہو گئی ہے. اب یہ آخرت کے معاملات کے ساتھ شروع ہو گیا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے ہیں اس کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں تم غسل جب دینے لگو تو نرمی کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ غسل دو, کیونکہ مرنے والا جانتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے. فرمایا جنازہ بھی آہستگی کے ساتھ قبرستان لے کے جاؤ جنازگاہ اس کو دفنانے کے لیے. فرمایا اگر اس کے اوپر میت کے اوپر تنکا گر جائے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو. اگر اس کے اندر جان کا تعلق نہیں ہے, روح کا تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ احساس کس بات کا کر رہا ہے؟ تو انسان کے جسم اور روح کے کمزور ہو جانے والے تعلق کو موت کہتے ہیں. روح کا تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں اٹھ. اب روح کو تو نہیں کہتے, وہ اس انسان کو کہتے ہیں جس کا جسم بھی ہے جس کی روح بھی ہے. اٹھ کے بیٹھتے پھر سوالات اور جوابات بھی ہوتے ہیں. اور جو اس کو صلہ دیا جاتا ہے, جو اجر قبر میں دیا جاتا ہے, وہ جسم پہ بھی ساتھ ہوتا ہے, روح بھی اس کا ساتھ ہوتی ہے. اور جو سزا دی جاتی ہے صرف روح کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ جسم بھی اس کا اس سزا میں شامل ہوتا ہے. تو فرمایا اس نے دوسرا موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا. تیسرا آپ فرماتے کہ اپنے اچھے برے کے خاتمے کا خوف اس سے جاتا رہا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں, ہمیں نہیں پتا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر لوگ گئے مبارکباد دینے چاند رات کو کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو, کل عید ہے, کل عید ہے. چاند نظر آ گیا. آپ نے فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, کل عید ہے, میں تو اس دن عید مناؤں گا جس دن ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا. حضرت باجدی بستامی
رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بوڑھی عورت آئی. اس نے کہا اے با یزید یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. اور میں پھر کبھی آنا بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا. پھر جب آپ کا آخری وقت آ گیا، وصال کا قریب آیا، آپ نے اس بوڑھی عورت کو بلایا. آپ نے فرمایا تیرے بیل کی دم سے بہتر میری داڑھی ہے. اس خاتون نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا کہ یہی بات جواب دینا تھا تو اسی وقت دے دیتے. اتنا لمبا گیپ، اتنا پیریڈ، اتنا عرصہ کیوں گزارا آپ نے؟ فرمایا مجھے ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی. اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو پھر تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے اچھی تھی. کیونکہ بے ایمان دنیا سے کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. اور آج میں اپنا ایمان الحمدللہ سلامت لے کے جا رہا ہوں، لہٰذا میری داڑھی تیرے بیل کی دم سے اچھی ہے. اسی طرح انہی کا واقعہ شیخ سعدی لکھتے ہیں، فرماتے کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا خانہ کعبے کے خلاف پکڑ کر آہوزاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا رب العزت اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرے محبوب کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا. مجھے کل بروز قیامت اندھا اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے میں شرمسار نہ ہو سکوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے قریب گیا، غلاف کعبہ ہٹا کر دیکھا تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خوف خدا کا یہ عالم، ایمان کی یہ فکر، ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ایمان برباد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا. بلکہ یہ بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا میں آج تمہیں اس جنتی کے بارے میں بتاتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. جہنم میں جلتا رہے گا پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اس جہنمی کی میرے آقا صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں، اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ابھی واقعہ ہوا نہیں، دنیا ختم ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوگا، لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن میرے آقا نے صحابہ کو بتایا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا میں اس کا حوالہ تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. پھر بھی کہو کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے. اور میرے آقا نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کس طرح سے وہ جہنم میں جائے گا، پھر جہنم سے کیسے نکلے گا، پھر کہاں ٹھہرے گا، کتنا عرصہ ٹھہرے گا، پھر کیسے آگے سٹیپ بڑھائے گا. پھر آخر کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا. پھر جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگنا. تو بندہ کہے گا یا اللہ اب دروازے کے پاس سے پہنچا دیا. بڑا پیاری حدیث پاک کا یہ واقعہ ہے. تو بہرحال میرے آقا نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ آخر میں جنت جانے والے کا یہ حال ہوگا. تو وہ بزرگ کہتے تھے کاش وہ شخص میں ہوں. تو مریدین کہتے حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ تو جہنم میں چلے گا. فرمایا ہاں پتہ ہے مجھے وہ جہنم میں چلے گا، لیکن یہ بھی تو دیکھو میرے آقا نے یہ بھی تو کہا کہ آخر میں جنت میں چلا جائے گا. جنت کی بشارت تو اس کے لیے ہے. جہنم میں جلنا پڑے گا تو جلنا پڑے گا، لیکن آخر میں ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت مل ہی جائے گا. یعنی اتنے ایمان کی ان کو فکر ہوا کرتی تھی. ایمان جو ہے یہ ڈر، خوف اور امید کے درمیان ہے. امید اور رجا کے درمیان ایمان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان کیا جائے کہ بروز قیامت کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، کہتے مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. پھر آپ فرماتے اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک شخص جہنم میں جائے گا، فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ اکیلا میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یعنی ایمان جو ہے امید رجا اور خوف کے بیچ میں ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید بھی کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے گناہ کرنا یہ بھی زیادتی ہے اور ظلم ہے اپنے اوپر. بندہ گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اچھے برے کا خوف اس سے جاتا رہا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس بہت سا مال تھا، آپ اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے اور بغیر مہمان کے کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہمان نہ ملا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن، ہفتہ، 10 دن گزر گئے. کافی عرصے کے بعد آپ کے گھر میں 2 نوجوان آ گئے، حسین و جمیل نوجوان آپ کے گھر میں داخل ہو گئے. تو آپ اتنے عرصے سے مہمان کے انتظار میں تھے، تو آپ نے
فوراً ہی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے کھانا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. ان لوگوں نے کچھ نہ کھایا، یعنی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا. اس وقت یہ دستور تھا کہ جب کوئی کسی دشمن کے گھر جاتا تو وہاں کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. جب وہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے تو آپ کو فکر لاحق ہوگی، پریشانی لاحق ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے، یہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یہ مہمان کہتے ہیں کون سے تھے؟ سید جبرائیل اور سیدنا میکائیل السلام فرشتے، دونوں یہ فرشتے، میکائیل اسرافیل، تین فرشتے تھے، جبرائیل میکائیل اور اسرافیل. اللہ فرماتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے محبوب آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب یہ مقرب فرشتے جو ہیں مہمان بنے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. تو جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، قالا سلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، جبکہ وہ ان کو نہیں جانتے تھے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ان کے لیے جو ہے وہ بچڑا جو ہے وہ لے کے آ گئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفۃ، وہ اپنے اندر ہی اندر پریشان ہونے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. قالو، وہ فرشتے بولے جو مہمان بن کے آئے تھے، لا تخف، آپ خوف نہ کریں. وبشروہ بغلام علیم، آپ کے لیے ہم خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمایا کہ جب ان کی عمر 100 سال تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل بیٹا عطا فرمایا. ایک تو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، دوسرا فرمایا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں. یہ دو باتوں کے لیے بھیجے گئے، ایک آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے جس کے اندر لواطت تھی، لوطی لوگ جو ہے، فرمایا ان پر اب عذاب آنے لگے گا. یجادلون فی قوم لوط، قوم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنے لگے، ان سے بحث و تکرار کرنے لگے. فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم علیہ السلام آپ بحث نہ کریں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو عذاب دیا جائے گا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جھگڑنا کس وجہ سے تھا؟ بتلانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی مقربین ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناز برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناز اٹھاتا بھی ہے. جیسے میدان بدر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب 313 صحابہ تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، تو میرے آقا اگلے دن جنگ ہونے تھی، اس رات کو میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا نے عرض کیا یا رب العزت یہ 313 لے کے آ گئے ہوں، اگر آج یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ معاذ اللہ کوئی دھمکی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، اگر یہ ختم ہو گئے شہید ہو گئے تو تیرا نام ہی کوئی نہیں لے گا، بلکہ کہ ناز تھا، ایک انداز تھا، یا اللہ ہماری مدد فرما، ایک طریقہ تھا اللہ سے مدد مانگنے کا. اور اس طرح کئی حدیث ہیں جو ناز برداری کے معاملے میں آتی ہیں. جیسے ایک حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا سورۃ الملک جو تلاوت کرتا ہے بندہ، تبارک الذی بیدہ الملک، میرے آقا فرماتے ہیں روزانہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر یہ فرشتوں سے جھگڑا کرتی ہے، اگر کہیں سے بھی عذاب آتا ہے تو یہ اس کو روک لیتی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رب العزت اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں، قرآن مجید کی میں صورت نہیں ہوں تو پھر بے شک اس کو عذاب دے، یہ تو مجھے روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی بخشش فرما. اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ حمل گر جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کچے بچے سے جو ضائع ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس بچے سے اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا. وہ کچا بچہ کہے گا یا اللہ میں تو جنت میں نہیں جاتا. اللہ فرمائے کیوں نہیں جاتا؟ کہا جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ایھا السکت المراغم ربہ،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کو اپنے ناڑو کے ساتھ، جو نالی ہوتی ہے خوراک کی، ناڑو جس کو کہتے ہیں، اللہ فرمائے گا اپنے ناڑو کے ساتھ اپنے ماں باپ کو باندھ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تبارک و سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب چھٹے آسمان پہ گئے معراج کی رات، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں جائیں تو آپ اپنی امت تک میرا سلام پہنچا دینا، وعلیک وعلیہ السلام۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو سلام بھیجے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور دیکھیں میرے آقا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا تو میرے آقا نے ہر نماز کے اندر ان کے لیے واپس کا سلام بھیج دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نماز میں سرکار کا امتی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک تو یہ سلام بھیجا، دوسرا کہا اے محبوب اپنی امت تک یہ بھی پیغام پہنچا دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ۔ وہ درخت کیسے لگیں گے؟ کہا جب آپ کی امت کا کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا یا لا الہ الا اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ دسو، سبق یاد بھی رکھا کرو نا۔ سبق یاد کب ہوگا؟ جب آپ اس پہ عمل کریں گے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے بیٹا اپنے معلوم کو معمول بنا لو، اپنے معلوم کو معمول بنا لو، یعنی جو آپ کو معلوم ہے آپ اس پہ عمل کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو نیا علم عطا فرمائے گا آپ کو، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جو مسئلہ جو بات آپ کو بتائی جائے آپ کوشش کیا کریں اس کو عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ عمل کریں گے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنے معلوم کو معمول بنا لیا کرو۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 100 حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے جی 100 مرتبہ پڑھنے پہ؟ ہاں جی 2 منٹ بھی زیادہ ہیں، 1 منٹ لگتا ہے، چلو 2 منٹ لگا لیں۔ آدھے گھنٹے کی خبریں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تسبیح اللہ کی نہیں کر سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے اللہ کے ذکر سے، اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، سو مفہوم ہے آیت کا، اگر تم نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت کا کیا حال ہے، کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا کریں۔ پیچھے چلے جاؤ بیٹا۔